بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی اتنی ہی دکھی ہے، دل چیر دینے والی ہے کہ سن کر آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں کہ میرا نام زارا ہے۔ ہمارے گھر میں 2 بڑی بہنوں کے بعد جب میں پیدا ہوئی تو میرے ماں باپ میرے پیدا ہونے پر بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ انہیں بیٹا چاہیے تھا اور میں پیدا ہو گئی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ میری ماں کا رویہ میرے ساتھ کچھ الگ سا ہے۔ میری دادی بھی اکثر مجھے نفرت سے دیکھا کرتی تھیں، اکثر ان کی تیکھی نظریں میرا پیچھا کرتیں، اور اگر میں کبھی اپنی بہنوں یعنی کہ سارا اور ثنا کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتی یا ان سے باتیں کرنا چاہتی تو وہ مجھے زبردستی اٹھا کر دوسری سائڈ پر بٹھا دیا کرتی تھی۔ پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر مجھ میں ایسا کیا ہے جو دادی مجھے میری بہنوں کے ساتھ بیٹھنے باتیں کرنے نہیں دیتی۔ یہاں تک کہ میری دادی میری بہنوں سارا اور ثنا سے باقاعدہ میرے سامنے کہا کرتی تھیں کہ تم لوگ زارا کے ساتھ مت بیٹھا کرو، اور اگر کبھی میں ان کے ساتھ بیٹھ بھی جاتی تو وہ لوگ اٹھ کر چلے جایا کرتے تھے، کیونکہ دادی دیکھ رہی ہوتی تھیں بہت ہی غصے سے۔ میں بہت حیران ہوتی تھی اور اکثر اپنی ماں سے سوال کرتی کہ اماں، دادی میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو میری ماں خاموشی سے میرا چہرہ دیکھتی اور پھر اپنے دوپٹے کے کونے سے میرے آنسو صاف کرتی اور مجھے گلے سے لگا لیتی اور میرا دل رکھنے کے لیے کہتی کہ ایسی بات نہیں ہے۔ دادی کہتی ہے کہ وہ بڑی ہو گئی ہیں اور تم ابھی چھوٹی ہو، شاید اسی لیے وہ کہتی ہیں کہ تم اپنی بہنوں کے بیچ یوں مت بیٹھا کرو۔ جب کبھی ابا گھر پر ہوتے تو مجھے سیدھا کمرے میں بھیج دیا جاتا تھا۔ ماں اکثر کہتی تھی کہ ابا کے سامنے مت آیا کرو، اور اگر کوئی مہمان بھی گھر میں آتا تو اماں مجھے سختی سے تاکید کرتی کہ تم نے کمرے سے نہیں نکلنا، نہ ہی کسی مہمان کے سامنے جانا ہے، نہ ان کے پاس بیٹھنا ہے۔ جبکہ میری بہنیں کوئی بھی مہمان آتا تو ان کے پاس بیٹھتی بھی تھیں، ان سے باتیں بھی کرتی تھیں، ان کو کوئی روکتا ہی نہیں تھا، اور ایک میں تھی کہ مجھے ایک کمرے میں قید کر دیا جاتا تھا۔ ہمارے ابا بہت ہی خشک مزاج کے آدمی تھے، وہ ہم بیٹیوں سے زیادہ فری نہیں ہوتے تھے۔ اگر کوئی چیز ہمیں چاہیے ہوتی تھی تو وہ ہمیں لا دیا کرتے تھے، لیکن آج تک میں نے اپنے باپ کو کبھی ہم بیٹیوں سے محبت کا اظہار کرتے نہیں دیکھا تھا، یا شاید مجھے ہی ایسا لگتا تھا کہ ابا کا پیار کرنے کا طریقہ الگ تھا۔ میں 9 سال کی ہو گئی تھی جب جا کر اللہ میاں نے ہمیں بھائی دیا تھا، اور میرے ماں باپ نے پورے محلے میں بھائی آنے کی خوشی میں مٹھائی تقسیم کی تھی اور گھر پر خوشی کا سماں تھا۔ ایک دن میں اپنے بھائی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کمرے سے باہر رہ گئی تھی ماں کو دینے کے لیے ماں کے کمرے میں آ رہی تھی۔ اماں ابا سے بات کر رہی تھی اور ابا نے جب میرا نام لے کر ایک بات کی تو میں دروازے پر رک گئی کہ نہ جانے وہ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں۔ ابا کہہ رہے تھے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ زارا خواجہ سرا ہے، اور آج سے پہلے تم نے یہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اتنی بڑی بات تم نے مجھ سے چھپائی؟ خاندان والوں کو پتہ چلے گا تو وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ابھی تمہیں طلاق دے کر گھر سے باہر کروں۔ میرا باپ اتنے غصے میں تھا کہ سن کر میری ٹانگیں کانپ گئیں۔ کہنے لگا کہ تم نے حرکت ہی ایسی کی ہے، کل کو ہم نے دوسری بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہے، کسی کو پتہ چلا تو ہماری خاندان میں کیا عزت رہ جائے گی؟ میری ماں کی دھیمی سی آواز آئی تھی، کہنے لگی کہ میں اسے گھر سے کہاں نکلنے دیتی ہوں؟ کوئی آتا ہے تو اسے بیچاری وہ کمرے سے نہیں نکلتی، کسی کے سامنے بھی نہیں آنے دیتی۔ میں نے اسے سختی سے منع کر رکھا ہے، لیکن اب آپ کی اماں بھی بڑے عجیب سے رویے سے اسے ڈانٹنے لگی ہیں۔ یہ دیکھ کر میرا دل دکھتا ہے، بچی ہے وہ، اب بڑی ہو رہی ہے، محسوس کرتی ہے، آخر اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ میری ماں کی بات سن کر ابا کی آواز آئی، کہنے لگے اس کا قصور ہو نہ ہو، وہ جہاں کے لیے بنی ہے ہمیں ان لوگوں کے حوالے اسے کر دینا چاہیے تھا۔
بچپن میں کر دیتے تاکہ بڑے ہو کر ہم اگر اسے کریں گے تو ہمارا تماشا نہ بنے۔ لوگ سوال کریں گے کہ زارا کہاں ہے اور تم نے اتنی بڑی بات ہم سے چھپا ڈالی۔ اور اماں کے کام دیکھو، کم از کم اماں کو تو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ حد ہوتی ہے تم لوگوں کی بے شرمی کی۔ میں دیوار سے لگی اپنے ماں باپ کی یہ باتیں سن رہی تھی اور پہلی بار مجھے پتہ چلا تھا کہ میں خواجہ سرا ہوں۔ اس کی وجہ سے میری بہنیں اور سب مجھے گھر والوں سے دور رکھا جاتا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے کہ اچانک سے میرے باپ کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ بڑے تلخ لہجے میں کہہ رہے تھے کہ ایک ہفتے کے اندر میں اس کا بندوبست کرتا ہوں اور اسے اس کی اصل جگہ پر چھوڑ آتے ہیں، اور خدا کے لیے اسے کمرے سے مت نکالا کرو اور اب میری عزت کا جنازہ مت نکالنا۔ میں ایک ہفتے کے اندر بندوبست کر دوں گا اور تم اس کا ضروری سامان پیک کر دینا۔ پھر میری ماں کی آہستہ سے آواز آئی تھی، مگر احمد کے ابا، مجھ میں اتنا حوصلہ کہاں سے آئے کہ اپنی بیٹی کو… اس سے پہلے کہ میری ماں اپنی بات مکمل کرتی، ابا نے جلدی سے ان کی بات کاٹ دی اور کہنے لگے، بس کر دو، اب اور بکواس مت کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، اور باتیں سنانے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی جہاں میری دونوں بہنیں آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں کانپ رہی تھی اور اتنی بڑی خبر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ میرے قریب آئیں اور کہنے لگی، کیا ہوا؟ میں خاموشی سے لیٹ گئی تھی اور چھت کو دیکھتے ہوئے رونے لگی تھی جب ثنا آپی، جو میری بڑی بہن تھی، میرے قریب بیٹھ کر پوچھنے لگی کہ بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ آخر بتاؤ تو صحیح کہ پریشان کیوں ہو؟ تو میں نے کہا کہ آپ لوگ مجھ سے دور رہا کریں، میں خواجہ سرا ہوں۔ یہ لفظ میں نے اپنی زبان سے کس طرح ادا کیے یہ میں ہی جانتی تھی۔ میری بہن شاید جو یہ بات پہلے سے جانتی تھی، میری ماں نے ان دونوں کو بتا رکھا تھا۔ ایک بار میری طرف دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، ہم یہ بات جانتے ہیں، ہم لوگ دادی کی وجہ سے اور اماں کی وجہ سے تم سے دور رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم تم سے نفرت کرتے ہیں، تم ہماری بہن ہو۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ میرے ابا مجھے گھر سے نکالنے کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ میں تم لوگوں کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ تو وہ لوگ میری باتیں سن کر خاموش ہو گئی تھیں اور میرے آنسو صاف کرنے لگی تھیں۔ میری بڑی بہن کے آنسو نکل رہے تھے مگر وہ لوگ بھی بے بس تھیں اور ابا کے سامنے کیا کر سکتے تھے۔ اور پھر ایک ایسی رات آئی جب میری ماں رات کے 10 بجے میرے کمرے میں آئی تھی۔ ایک بڑی سی چادر مجھے اڑا دی گئی تھی اور ایک بڑی سی چادر مجھے میرے اوپر دیکھ کر مجھے کہنے لگی کہ تم میرے دل کا ٹکڑا ہو۔ میں نے بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ تمہیں کسی کے حوالے کر رہی ہوں، لیکن مجھے معاف کر دینا میری بچی، میں بڑی مجبور ہوں۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا، اماں، خدا کے لیے مجھے گھر سے مت نکالو، مجھے اپنی نوکرانی بنا کر رکھ لو، میں کبھی تم لوگوں کو تنگ نہیں کروں گی، میں کبھی کسی کے سامنے نہیں آؤں گی، یہاں تک کہ ابا کے سامنے بھی نہیں آؤں گی۔ شاید میری ماں کا اس وقت دکھ سے کلیجہ پھٹ رہا تھا اور کچھ میری باتوں سے اس کا دل ٹوٹ رہا تھا، مگر باہر ابا انتظار کر رہے تھے۔ میری ماں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی، تمہیں کچھ سکھانے کے لیے وہاں بھیج رہے ہیں اور تم فکر نہ کرو، ہم تم سے ملنے کے لیے آتے رہیں گے۔ میں اپنی بہنوں اور اپنی ماں سے ملتے ہوئے گھر سے نکل آئی تھی اور میں اس وقت بچی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کن راستوں سے ابا مجھے لے کر آئے ہیں، اور کیونکہ کبھی ماں نے مجھے گھر سے باہر نکالا ہی نہیں تھا۔ وہ رات تقریباً 2 بجے کا وقت تھا اور بہت سے راستوں سے ہوتے ہوئے ابا ایک بڑے سے گھر کے سامنے آ کر رک گئے تھے۔ میرے ہاتھ میں میرا بیگ تھمایا، مجھے بائک سے اتارا اور میرے آگے آگے چلنے لگے۔ میں ابا کے پیچھے پیچھے کمزور قدموں سے چل رہی تھی۔
ابا اس گھر کے اندر آ گئے اور پھر راہداریوں سے ہوتے ہوئے کمرے کا دروازہ بجایا تھا۔ میرے باپ نے آج تک ہمیں ڈانٹا نہیں تھا، لیکن ان کو دیکھ کر ہی ہم لوگ ڈر جایا کرتے تھے۔ جب ابا نے دروازہ بجایا تو اندر سے آواز آئی کہ آ جاؤ۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو ایک بڑی سی عمر کی عورت چہرے پر بے پناہ میک اپ کیے ہوئے بیٹھی تھی۔ میں ڈر کے مارے ہاتھ میں بیگ تھامے ہوئے کانپ رہی تھی۔ اس نے چہرے پر میری مسکراہٹ سجائی اور پھر میری طرف دیکھا اور ابا نے ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے زبردستی وہ ہاتھ پکڑ لیا اور چھوڑ نہیں رہی تھی۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں انتظار تھا کہ میرے باپ کی نفرت اور میرے باپ کے ہاتھ ایک بار کانپ گئے تھے۔ شاید وہ بھی برداشت کی ایک حد سے گزر گئے تھے، لیکن انہوں نے جلدی سے میرا ہاتھ چھڑایا اور دروازے سے نکل گئے۔ میں چاہتی تھی کہ ان کے پیچھے بھاگوں، ان کو روکوں، مگر ایسا ممکن نہیں ہوا۔ اس عورت نے آگے بڑھ کر مجھے پکڑ لیا تھا۔ شاید وہ میرے باپ سے بہت پہلے سارے معاملات طے کر چکی تھی۔ گھر سے نکل کر میں ایک ایسی ویران اور اندھیری دنیا میں آ گئی جہاں صرف دکھ اور اذیت ہی میرا مقدر بن گئی تھی۔ گرو جو میرا نیا مالک تھا، اس کا رویہ کسی پتھر کی طرح سخت اور بے رحم تھا۔ میرے دن کا آغاز تکلیف دہ مشقتوں سے ہوتا اور وہ مجھے ایک تاریک کمرے میں بند کر کے گھنٹوں رقص کی مشقتیں کرواتے رہتے تھے۔ میرے نازک پیر جو کبھی گھر کے آنگن میں ماں کی انگلی تھام کر آہستہ آہستہ چلتے تھے، اب رقص کی وجہ سے چھالوں سے بھر جایا کرتے تھے اور اکثر خون رسنے لگتا تھا۔ اور اگر کبھی رقص کے دوران ایک بھی غلط قدم پڑتا تو گرو کی بھاری لاٹھی میرے جسم پر برسنے لگتی تھی۔ میں درد سے چیختی زمین پر گرتی، مگر وہاں کوئی سننے والا نہیں تھا۔ گرو مجھے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے اور چیخ کر کہتے کہ ناچ، اور بہتر ناچ، کیونکہ تیری اوقات صرف یہیں تک ہے اور تجھے ناچنا ہی ہے۔ مجھے گھنٹوں تالی بجانا، گانا گانا اور عجیب و غریب انداز میں چلنا سکھایا جاتا تھا۔ ہر رات جب میں مار کھا کر نڈھال ہو جاتی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے، لیکن گرو کے نزدیک میرے یہ آنسو صرف میری کمزوری تھے۔ اور جب بھی میں اکیلی ہوتی تھی، مجھے اپنا گھر بہت یاد آتا تھا۔ مجھے میری ماں کا وہ دوپٹہ یاد آتا جس سے وہ میرے آنسو صاف کیا کرتی تھی، اور دادی کی وہ نفرت بھری آواز یاد آتی تھی جو مجھے کہتی تھی کہ یہ تو اس گھر کا داغ ہے، اس سے دور رہا کرو۔ اور پھر ماں کی وہ دبی ہوئی سسکیاں اب بھی میرے کانوں میں گونجتی رہتی تھیں، اور مجھے وہ وقت یاد آتا تھا جب میری ماں نے مجھ سے نظریں چرائی تھی اور نظریں چرا کر کہا تھا کہ میں مجبور ہوں۔ جب میں ذرا بڑی ہوئی تو مجھے شادیوں اور محفلوں میں لے جایا جانے لگا تھا، کیونکہ اب میں ڈانس اچھے سے سیکھ چکی تھی۔ ہم پوری رات لوگوں کے سامنے ناچتے، ہنستے، گاتے، اور جب میرا دل اندر سے چیخ رہا ہوتا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ان محفلوں کا حصہ بنوں، میں ہر چہرے میں اپنے ماں باپ کو ڈھونڈتی تھی، اس امید پر کہ شاید آج کسی تقریب میں وہ مجھے دیکھ لیں اور مجھے پہچان لیں اور مجھے گلے سے لگا لیں، مگر وہاں صرف ہوس بھری نظریں اور طنزیہ مسکراہٹیں ہوتی تھیں۔ اور اتنے سالوں میں میرے ماں باپ نے اس جگہ کبھی قدم نہیں رکھا تھا کہ وہ ایک بار آ کر مجھے دیکھیں تو صحیح۔ میرا پورا وجود اس کرب میں جلتا تھا کہ میں جس معاشرے سے بچنے کے لیے میرے گھر والوں نے مجھے یہاں لا پھینکا تھا، اب میں اسی معاشرے کے سامنے تماشا بن گئی تھی۔ میری روح روز مرتی تھی، لیکن صبح ہوتے ہی مجھے پھر سے تیار ہو کر کسی اور محفل میں جانا پڑتا تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ کیا ماں کا وہ پیار اتنا سستا تھا کہ ان لوگوں نے، ماں باپ میرے نے میرا سودا کر دیا، وہ بھی ایک لمحے میں۔ کیا میری ماں کو یاد نہیں آتا ہوگا کہ میں ان کے پاس بیٹھ کر کتنی باتیں کیا کرتی تھی، اور میری ماں بھول گئی کہ کتنی تکلیفیں جھیل کر اس نے مجھے جنم دیا تھا؟ کیا دادی کو کبھی احساس نہیں ہوتا ہوگا کہ انہوں نے مجھے گھر سے نکال کر میرے ساتھ زیادتی کر دی؟ میں ہر روز دروازے کی طرف دیکھتی تھی، ہر گزرتے ہوئے انسان کو
اپنا بھائی احمد سمجھ کر تکنے لگتی تھی مگر کوئی نہیں آیا۔ وہ لمحے جب ماں مجھے چھپا کر کھانا دیتی تھی مجھے بہت یاد آتے تھے، مگر اب صرف بھوکے پیٹ اور گرو کی مار تھی، اور کھانا کھا بھی لیتے تھے، کھانا سامنے بھی ہوتا تھا تو دل نہیں کرتا تھا۔ ایک رات جب میں نے گرو کو بتائے بغیر اپنے کمرے میں چھپ کر رو رہی تھی، میں اتنی روئی کہ اس نے جاتے ہوئے میرے رونے کی آواز سنی تو اچانک سے اندر آ گئے۔ میری سسکیاں سن کر اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی صفاقی تھی جو میری روح کو چھلنی کرتے ہوئے چلی گئی۔ انہوں نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں سختی سے پکڑا اور تلخ لہجے میں کہنے لگا، زارا، یہ جو تم ہر رات اپنے ان ماں باپ کا انتظار کرتی ہو، روتی رہتی ہو، یہ تمہاری سب سے بڑی حماقت ہے۔ سنو، تمہاری کوئی فیملی نہیں ہے، تمہارے کوئی ماں باپ نہیں ہے، تمہارے کوئی بہن بھائی نہیں ہے۔ تمہارے باپ نے تمہیں یہاں لایا کر زندہ دفن کر دیا تھا تاکہ وہ دنیا کو بتا سکے کہ ان کے گھر میں تم جیسے لوگ نہیں رہتے۔ تم وہ لوگوں کے لیے ایک گندگی تھی جسے انہوں نے اپنے گھر سے جھاڑ کر باہر پھینک دیا، کیونکہ تمہاری وجہ سے معاشرے میں ان کی عزت خراب ہونی تھی، اور تم پاگلوں کی طرح ان کا انتظار کر رہی ہو۔ گرو کے یہ الفاظ کسی زہر آلود تیر کی طرح میرے دل میں اترتے چلے گئے تھے۔ وہ مزید بولے کہ تمہارا بھائی، تمہاری بہنیں، کیا انہیں نہیں معلوم کہ تم کہاں ہو؟ وہ جان بوجھ کر خاموش ہیں۔ وہ چاہیں تو تمہارے باپ سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ تم ان لوگوں کے لیے شرمندگی ہو اس لیے وہ خاموش ہیں۔ وہ تم ان کے لیے صرف ایک داغ ہو جسے وہ مٹا چکے ہیں۔ گرو نے میرا سر پکڑ کر آئینے کے سامنے کھڑا کیا اور چیخ کر بولے، دیکھ اس آئینے کو، یہ تیرا مقدر ہے۔ وہ لوگ تجھے بھول گئے، تیری ماں کے دل میں تیرے لیے کوئی تڑپ نہیں بچی۔ وہ اب اپنی دوسری بیٹیوں کے رشتے کر کے خوش ہیں۔ تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے ان کی زندگی میں کبھی کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ تمہارے جانے کے بعد ہی ان کے گھر میں سکون آیا ہے۔ انہیں جو ڈر لگا رہتا تھا اب وہ ختم ہو گیا ہے۔ تم ان کا وہ بھرم ہو جسے انہوں نے مٹا دیا ہے۔ اب اگر تو اسی طرح ان کی یاد میں روتی رہی تو کسی دن مر جائے گی زارا۔ یہ کڑوی حقیقت ہے کہ تیرے ماں باپ نے تجھے بیچ دیا، اور جو بک جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں لوٹتا۔ اپنے اس ماں باپ والے سسٹم کو اپنے ذہن سے نوچ کر باہر نکال دے۔ تجھے زندگی میں آگے جانا ہے، ورنہ یہ درد تجھے زندہ درگور کر دے گا۔ میرے گرو کے یہ الفاظ سن کر میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ وہ اتنی تلخ سچائی تھی جو میرے دل کو چیرتے ہوئے چلی گئی، اور مجھے احساس ہوا کہ میں جن کے لیے تڑپ رہی تھی ان کے لیے تو میں کب کی مر چکی ہوں۔ اسی وجہ سے انہوں نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا، اور میں زمین پر گر کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگی، اور وہ مجھے اسی طرح گرو مجھے ٹھوکر مار کر چلے گئے۔ اس رات میں نے اپنے اندر کا وہ بچہ ہمیشہ کے لیے مار دیا جو آج بھی اپنے ماں باپ کے پیار کا منتظر تھا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ دیا کیونکہ اب میرے پاس رونے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ ایک دن میں دوپہر کے کھانے پر خاموش بیٹھی تھی۔ کھانا تھا کہ حلق سے اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں روٹی کا نوالا تھا اور میرا دھیان کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ میں نوالے کو پکڑ پکڑ کر بس دیکھے جا رہی تھی۔ دل میں پرانی یادوں کا ایک طوفان تھا جو مجھے اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ میرے گرو جو اپنے کمرے سے باہر نکل کر مجھے دیکھ رہے تھے، میری اس کیفیت کو بھانپ چکے تھے۔ وہ دھیمے قدموں سے میرے قریب آئے اور پھر میرے سر پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، زارا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کیا سوچ رہی ہو؟ تمہارے جیسے کئی یہاں آتے ہیں اور کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تمہیں آئے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا اور تم وہاں سے نہیں نکلی۔ کیا تمہیں وہ گھر، وہ گلی، وہ محلہ اتنا یاد آتا ہے جہاں سے تمہیں لایا گیا؟ اور اگر تمہارا وہاں جانے کو دل کرتا ہے تو آج وہاں ایک فنکشن ہے، کیا تم چلنا چاہو گی؟ اگر ایک نظر اپنے ماں باپ کو دیکھنا چاہتی ہو تو دیکھ لو، میں تمہیں منع نہیں کروں گا، لیکن تم انہیں دیکھ کر پھر دکھی ہو جاؤ گی۔ ان کے ان الفاظ نے میرے دل میں ایک ایسا بھونچال پیدا کیا کہ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور میں نے کہا کہ ہاں، میں جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے ایک سخت شرط رکھی
کہنے لگی کہ میں وہاں کسی سے رابطہ نہیں کروں گی اور نہ ہی کوئی ڈرامے بازی کرو گی اور نہ ہی مجھے دھوکہ دو گی، کیونکہ میں گرو کو جھوٹ اور دھوکے سے سخت نفرت تھی۔ میں نے گرو کے پاؤں چھو لیے اور پاؤں چھو کر وعدہ کیا کہ گرو میں کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دوں گی، آپ مجھ پر یقین رکھیں، بس ایک نظر اپنے ماں باپ کو، اپنے اس گھر کو اور اپنی ان گلیوں کو دیکھ کر میں خاموشی سے واپس آ جاؤں گی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں۔ گرو نے میری بات سن کر سر ہلایا تھا اور پھر کہنے لگی کہ شام کو تیار رہنا، شام کو نکلنا ہے۔ میرے ساتھ 2 اور خواجہ سرا تھے جو ہمارے ساتھ جا رہے تھے۔ اس دن کے بعد سے شام کے سورج کے ڈھلنے کا انتظار میرے لیے قیامت بن گیا تھا۔ میں سارا دن اسی انتظار میں تھی کہ کب شام ہو اور میں اپنی اس پرانی گلی میں قدم رکھوں جہاں میرے ماں باپ کا گھر تھا اور جہاں میں نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی عید کا دن ہے اور کوئی بہت بڑی خوشخبری یا خوشی ہے جو آنے والی ہے، اور وہ وقت تھا کہ کٹ نہیں رہا تھا۔ میں بہت پہلے ہی سب سے تیار ہوئی اور تیار ہو کر بیٹھ گئی، اور جیسے ہی شام ہوئی ہم گاڑی میں بیٹھ کر اس محلے کی طرف جانے لگے جہاں سے مجھے 11 سال کی عمر میں بڑی بے دردی سے نکال دیا گیا تھا۔ میں 11 سال کی تھی جب اس محلے سے نکلی تھی، لیکن وہ محلہ آج بھی میرے دل کے اتنے ہی قریب تھا۔ مجھے آج بھی وہ منظر یاد تھا جب میری ماں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے میرے سر پر دوپٹہ دیا تھا اور میرے باپ نے کس طرح بے رحمی سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وہاں سے نکالا تھا اور خاموشی سے بنا کچھ کہے یہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ہم گلی میں اترے اور رقص و سرور کی محفل شروع ہونے لگی۔ ہمارے محلے کے ایک گھر میں شادی تھی۔ کچھ دیر ناچنے کے بعد میں نے ہمت کی اور گرو کے پاس آئی اور میں نے کہا کہ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اگر اجازت دو تو میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس نے ایک نظر میری طرف اٹھا کر دیکھا اور کہنے لگے کہ چلے جاؤ، مگر یاد رہے کہ جلد آ جانا، اور یہ واش روم ہے، وہاں جا کر اپنا حلیہ چینج کر لو، ورنہ یہاں سے نکلنے کے بعد کافی مرد تمہارے پیچھے لگ جائیں گے۔ اچھا ہے کہ تم حلیہ چینج کر کے یہاں سے جانا، مگر یاد رہے کہ واپس جلدی آ جانا، کیونکہ میں تم پر اعتبار کر رہی ہوں، مجھے دھوکہ مت دینا۔ میں وہاں واش روم میں چلی گئی۔ میں نے کپڑے بدل کر اپنا منہ اچھے سے دھو کر سر پر دوپٹہ باندھ کر اپنا حلیہ بالکل چینج کر لیا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت تھا اور ایک آدمی کھڑا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس چلی گئی۔ میں نے پوچھا کہ اکبر علی کا گھر کہاں ہے؟ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگا، کون سا اکبر علی؟ میں نے کہا کہ جو ٹیچر تھے، استاد تھے۔ میری طرف دیکھ کر بولا کہ تمہیں ان سے کیوں ملنا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ میرے جاننے والوں سے ہیں اور مجھے ان سے لازمی ملنا ہے، ان کے گھر کا ایڈریس بتا دو۔ تو کہنے لگا کہ اسی گلی کی سیدھی طرف چلے جاؤ، سیدھا جانا، اور جب دائیں مڑ جاؤ گی تو سامنے والا گھر انہی کا ہوگا۔ گھر کے باہر ایک پرانی تختی لگی ہوئی ہے۔ اپنے گھر کو تو میں پہچانتی تھی، مگر اب ان گلیوں سے زیادہ واقف نہیں تھی، کیونکہ یہاں نئے نئے مکان بن چکے تھے۔ میں گلی میں سیدھا چلنے لگی اور سیدھا چلتے ہوئے جب کونے پر گئی تو جیسے ہی دائیں جانب مڑی تھی تو آج بھی وہ ٹوٹی پھوٹی پلیٹ جو ہمارے گھر کے باہر لگی ہوئی تھی، جس پر میرے باپ کا نام استاد اکبر علی لکھا ہوا تھا، آج بھی اس کے کچھ حصے باقی تھے۔ اس گھر کو دیکھ کر دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ کتنی دیر کھڑے ہو کر میں اس گھر کو محبت سے تکتی رہی اور اپنے آنسو صاف کرتی رہی۔ پھر میں نے دل کو بڑا کیا اور جیسے ہی میں نے دروازہ بجایا، کتنی دیر میں انتظار کرتی رہی اور دروازہ نہیں کھلا، کوئی نہیں آیا۔ دوبارہ دروازہ بجایا اور پھر خیال آیا کہ 12 بج چکے ہیں، وہ لوگ شاید سو چکے ہوں گے، اماں ابا تو اب بوڑھے ہو گئے ہوں گے، سو گئے ہوں گے، اور میری بہنوں کی بھی شادیاں ہو گئی ہوں گی، اور شاید میرا بھائی بھی اب جوان ہو گیا ہوگا اور اس کی بھی شادی ہو گئی ہوگی۔ جب میں نے دروازہ دوبارہ بجایا تو نیند سے اٹھ کر ایک لڑکا باہر آیا تھا۔ میں اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اس کی شکل میرے ابا سے مل رہی تھی۔ اپنے باپ کی شکل مجھے اچھے سے یاد تھی اور وہ احمد ہی تھا۔
ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اپنے خون اپنے بھائی کو نہ پہچانتی؟ میں اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نکلا اور وہ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر حیران ہوا اور حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا اور آخر کہنے لگا، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ایک لمحے کے لیے تو دل نے چاہا کہ واپس لوٹ جاؤں، کیونکہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اپنے جوان بھائی کو بتاؤں کہ میں خواجہ سرا تمہاری اپنی بہن ہوں۔ پھر کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ میرے اس سوال پر اس نے اور بھی حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، ہاں زندہ ہیں، مگر آپ کون ہیں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جا کر استاد اکبر علی سے پوچھ کر آؤ کہ زارا دروازے پر آئی ہے، اگر اجازت دیں تو اندر آ جائے، 2 منٹ آپ سے مل کر آپ کو دیکھ کر چلی جائے گی۔ اور اگر استاد اکبر علی نے منع کر دیا تو ایک بار ان کی بیوی سے ضرور پوچھ لینا، ہو سکتا ہے وہ اجازت دے دیں۔ وہ میری باتیں سن کر حیرت زدہ ہوا اور حیرت زدہ ہو کر میرے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا پھر دروازہ اچھے سے بند کر کے اندر چلا گیا۔ شاید وہ مجھ پر اعتبار نہیں کر پا رہا تھا۔ میں وہاں باہر کھڑی اپنی روح کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ 5 منٹ کے بعد وہ واپس آیا اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ابھی وہ دروازہ کھول ہی رہا تھا کہ ایک کانپتا ہوا وجود دروازے کے بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وہ میرا باپ تھا جو بوڑھا ہو چکا تھا اور ایک لکڑی کے ڈنڈے کے سہارے وہ بالکل میرے سامنے کھڑا تھا، میں دروازے کے باہر اور وہ دروازے کی اندر کی جانب۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور میری نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی کہ اس کی آنکھوں میں میری آنکھوں کی طرح آنسوؤں سے بھرنے لگیں اور وہ لمحہ جیسے تھم گیا تھا۔ وقت کی ساری تلخیاں اس خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میرا بوڑھا باپ جو کبھی اپنی عزت کے لیے مجھے گھر سے نکال چکا تھا، آج اسی دروازے پر مجھے دیکھ کر کھڑا کانپ رہا تھا۔ میں اس کے سامنے کھڑی تھی اور ایسی بیٹی جو ایک خواجہ سرا کے روپ میں تھی، مگر دل میں اس کے لیے نفرت سے زیادہ پیار تھا جو بچپن میں مجھے کبھی نہیں ملا تھا۔ اس لمحے وقت رک گیا تھا اور ہمارے درمیان کی وہ 11 سال پہلے کی محبت جہاں میں نے سب کچھ کھو دیا تھا، اس ایک خاموش ملاقات میں سمٹ کر رہ گیا تھا۔ بس انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس اس کی آنکھوں کے آنسو اور اس کی لرزتی ہوئی انگلیاں بتا رہی تھیں کہ وہ مجھے پہچان چکا ہے۔ وہ اپنی اس بیٹی کو پہچان چکا ہے جسے اس نے برسوں پہلے اپنے گھر سے دھکے دے کر انگلی پکڑ کر زبردستی نکال دیا تھا اور اپنی بچی کے آنسوؤں کی ذرا پرواہ نہیں کی تھی۔ میں اپنے باپ کی طرف دیکھتی پہلے تو وہاں کھڑی رہی، پھر میری نظریں ان کے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور ان کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں تو میں نے ہمت کی۔ اتنے سالوں کی دوری کے بعد ان کا وہ چہرہ جو اب جھریوں زدہ ہو گیا تھا، میرے لیے کسی انجانے خواب جیسا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنے کانپتے ہوئے قدم آگے بڑھانا شروع کر دیے۔ ان کی جانب میرے قدم اٹھنا شروع کیے جیسے میں کسی بارود پر چل رہی تھی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ شاید آس پاس کھڑے لوگ بھی اس دھڑکن کو سن رہے تھے۔ جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچی تو میں نے ان کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا کہ ان سے سلام لے سکوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے گلے ملنا بھی پسند کریں گے یا نہیں۔ ایک ایسی امید کے ساتھ ان کے آگے ہاتھ بڑھایا تھا کہ شاید وہ میرا ہاتھ تھام لے یا دیکھ کر مجھے پہچان لیں، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ پاتی یا وہ کوئی مجھ سے سوال کرتے، انہوں نے ایک بار اچانک سے میرا ہاتھ کھینچا اور کھینچ کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ایک ایسا لمحہ تھا جیسے برسوں کی برف پگھل گئی تھی۔ ان کے سینے کی دھڑکنیں، ان کا کپکپاتا ہوا وجود اور ان کے آنسوؤں کی گرمی جو میرے کندھے پر گر رہی تھی، اس نے میرے دل کے برسوں پرانے گہرے زخموں کو ایک ہی پل میں بھر کر رکھ دیا تھا۔ میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اتنی بے بسی سے کہ انہیں دیکھ کر میرا دل غم سے پھٹنے لگا تھا اور میں خود کو روک نہ سکی۔
ان کے کندھے پر سر رکھ کر میں جی بھر کر روئی۔ یہ رونا صرف دکھ کا نہیں تھا، یہ اس محرومی کا تھا جو میں نے اتنے سال ان سے الگ رہ کر سہ کر جی تھی۔ پھر میں ابا کا ہاتھ تھامے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ وہ مجھے اسی طرح پکڑے ہوئے گھر کے اندر لے کر جانے لگے تھے۔ یہ وہی گھر تھا جہاں سے مجھے نفرت سے اور دھکے دے کر نکالا گیا تھا، اور آج میں اس کے اندر ایک فاتح کی طرح نہیں بلکہ ایک زخمی پرندے کی طرح داخل ہوئی تھی۔ اس گھر کی در و دیوار سے مجھے محبت تھی۔ میرا بھائی احمد جو اس وقت چھوٹا سا تھا، تو 2 سال کا تھا شاید جب میں گئی تھی، اب وہ ایک جوان لڑکا بن چکا تھا۔ اب مجھے ایک اجنبی سمجھ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا یہ منظر دیکھ کر حیران تھا کہ آخر یہ خواجہ سرا ہے کون، اور میرا باپ اس کو گلے سے لگا رہا ہے اور یہ رو رہا ہے۔ وہ بار بار ابا کو دیکھتا اور پھر میری طرف دیکھتا جیسے وہ کسی الجھن کا شکار ہو گیا ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی بچپن کی کچھ جھلکیاں تھیں جو مجھے آج بھی یاد تھیں۔ میں نے ہمت کی اور اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھاما، اسے اپنے گلے سے لگایا، اس کا ماتھا چوما اور اپنی نم آنکھوں سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، احمد، میں تمہاری وہ بد نصیب بہن زارا ہوں جسے برسوں پہلے تمہارے باپ نے اپنی عزت بچانے کی خاطر اس گھر سے نکال دیا تھا۔ احمد شاید آج بھی اس حقیقت کو مکمل طور پر سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اسے میرے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ اس کی کوئی تیسری بہن تھی اور اسے کہاں چھوڑا گیا تھا۔ وہ بس خاموش کھڑا مجھے دیکھتا رہا۔ اس کا پورا وجود سکتے کی کیفیت میں تھا۔ ہم ابا کا ہاتھ پکڑے اندر کمرے میں داخل ہونے لگے۔ جیسے ہی کمرے کی طرف بڑھے تو وہ کمرہ جو کبھی اماں ابا کا ہوا کرتا تھا، مجھے آج بھی یاد تھا کہ کس طرح اماں ابا اس کمرے میں بیٹھے ہوئے کرتے تھے، اب کافی پرانا اور بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ دیواروں پر وہی پرانی تصویریں، وہی خاموشی جو میرے بچپن کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ وہاں ایک چارپائی پر میری ماں بیٹھی ہوئی تھی جنہیں دیکھ کر میرا دل جیسے رک گیا تھا۔ میری ماں معذور ہو چکی تھی، اس کو پرفالج کا حملہ ہوا تھا اور وہ اٹھنے سے قاصر تھی۔ ان کی آنکھوں میں وہی پرانی شفقت تھی، مگر جسم شاید اب ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ احمد نے شاید گھر آ کر میرے بارے میں انہیں بتایا ہوا تھا کہ باہر زارا آئی ہوئی ہے، تو ماں کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ میرے آنے سے پہلے رو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے کمزور ہاتھ پھیلائے اور مجھے اپنی طرف بلانے لگی۔ میں انہیں دیکھتے ہی بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی اور ہم دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کے سینے سے لگ کر روتے رہے۔ میری ماں کے آنسو ٹھنڈے تھے جیسے وہ اپنی تمام امیدیں کھو چکی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اپنی ماں کو سنبھالا اور ماں سے سوال کیا جو میرے دل میں آج بھی کانٹے کی طرح چبھتا تھا۔ میں نے کہا، ماں، کیا آپ کو کبھی میری یاد نہیں آئی؟ کیا کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ اس گھر کی ایک بیٹی کہیں ویرانوں میں بھٹک رہی ہے؟ ایک بار جا کر اسے ایک نظر دیکھ ہی آئیں، اسے مل ہی آئیں، ہو سکتا ہے وہ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ کیا میری کوئی قدر نہیں تھی آپ لوگوں کی نظروں میں؟ میری ماں کی زبان پر آج بھی وہی پرانے الفاظ تھے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بس اتنا کہہ پائی کہ زارا، میں مجبور تھی۔ حالات نے مجھے ہاتھ باندھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گھر کے حالات، تمہاری دادی کا دباؤ اور تمہارے باپ کی عزت کا سوال ہمیشہ ہی مجبور اور بے بس کرتا رہا۔ میں کیا کرتی؟ جب میں مڑ کر اپنے باپ کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سوالیہ نشان لیے ہوئے، تو وہ ہاتھ جوڑے کھڑے تھے اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی داڑھی میں آنسو ان کی داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولے کہ میں نے کئی بار ارادہ کیا تھا کہ جا کر تمہیں ڈھونڈ لاؤں، تم سے مل آؤں، لیکن ہر بار میری انا اور معاشرے کا ڈر مجھے روک دیتا تھا۔ میں نے خود کو آج تک معاف نہیں کیا۔ وہ آج بھی یاد ہے رات، وہ تکلیف دہ رات مجھے آج بھی یاد ہے زارا۔ میں ایک ظالم باپ رہا ہوں۔ گھر کے حالات کا مشاہدہ کر کے میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔
ماں کی بیماری کی وجہ سے گھر کا ہر خوشہ ویرانی کی گواہی دے رہا تھا۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں آج بھی وہی پرانا زخم تھا، وہی پرانا پیار تھا، لیکن جسم اب بہت کمزور ہو چکا تھا۔ میرے پاس کچھ پیسے تھے جو مجھے اس رات کی محفل میں انعام کے طور پر ملے تھے جہاں گرو کے ساتھ میں ناچنے گئی تھی۔ میں نے وہ تمام رقم نکال کر اپنی ماں کی گود میں رکھ دی تھی۔ ماں نے جیسے ہی وہ نوٹ دیکھے تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ شدت جذبات سے رونے لگی۔ روتے ہوئے انہوں نے میرے ہاتھ کو تھاما اور تھام کر کہنے لگیں، زارا بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ خدا کے واسطے مجھے شرمندہ مت کرو۔ ہم نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کے بعد تمہارا یہ حق کیسے ادا کروں گی؟ میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور نم آنکھوں سے بولی اماں یہ تو چند سکے ہیں، یہ تو چند سکے ہیں، اس سے کہیں زیادہ قیمت تو آپ کے اس پیار کی ہے جو مجھے اتنے سال ملا نہیں۔ میں آپ کی اولاد ہوں، مجھے آپ کی محبت، آپ کی توجہ کی بہت ضرورت تھی۔ آپ کی خدمت کرنا میرا فرض ہے، میں اب یہ ذمہ داری اٹھاؤں گی۔ خدا میں نے را اپنی مجھے ماں کی اجازت طرف دے۔ دیکھتے ہوئے کہا کہ اماں ابا آپ مجھے خدا کے لیے اجازت دے دیں کہ میں رات کے اندھیرے میں آپ سے ملنے کے لیے آ جایا کروں۔ میری بات سن کر میرے ماں باپ زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ تم جب چاہو اب آ سکتی ہو۔ کچھ دیر میں وہاں بیٹھی رہی اور جب میں واپس گرو کے پاس پہنچی تو میری کیفیت بہت عجیب تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ گرو کو یہ سب بتا کر میرے گرو کا کیا رد عمل ہوگا۔ میں نے گرو کے سامنے بیٹھ کر سارا قصہ سنایا اور اس کو بتایا کہ کس طرح میں نے اپنے ماں باپ کو پایا اور کس طرح کے حالات ہیں ان کے اور کیسے ان کے حالات ہیں جو میں بدلنا چاہتی ہوں۔ گرو جو ہمیشہ ایک سخت چٹان کی طرح نظر آتی تھی، میری بات سن کر اچانک سے خاموش ہو گئی۔ پھر انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، زارا یاد ہے میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ تمہاری فیملی ہم ہیں؟ جو لوگ اپنے گھر سے نکال دیے جاتے ہیں، جو خواجہ سرا اپنے گھر سے بے دخل کر دیے جاتے ہیں، ان کی فیملی پھر ان کے گرو ہوتے ہیں۔ مگر آج مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنا حق پا لیا جو تمہیں پہلے کبھی نہیں دیا گیا تھا۔ دیکھو بیٹی، میں نے تمہیں سختی سے پالا کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ دنیا تمہارے جیسے لوگوں کے لیے کتنی ظالم ہے۔ میں نے تمہیں مارا، پیٹا، ڈانٹا تاکہ تم اس دنیا کی ٹھوکروں سے بچ سکو، مگر آج مجھے فخر ہے کہ تم نے اس دلدل سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے۔ گرو کی آنکھوں میں نمی تھی اور ان کا لہجہ ایسا تھا کہ جیسے کوئی ماں اپنی بیٹی کو رخصت کر رہی ہو۔ انہوں نے نہ صرف میرے سر پہ ہاتھ رکھا، مجھے ڈھیر ساری دعائیں دی۔ میں نے گرو کے پاؤں پکڑ لیے اور روتے ہوئے کہا تھا کہ گرو مجھے وہ سب آپ نے دیا جو میرے ماں باپ نہ دے سکے۔ بے شک آپ کے لہجے میں سختی تھی، آپ میری دوسری ماں ہیں، آپ نے مجھے پالا ہے، میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گی۔ گرو نے میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ زارا تم میری امانت ہو لیکن تم اپنی آزادی کی حقدار ہو۔ اب میں نے ساری زندگی اتنے گناہ کمائے ہیں، لیکن اگر تم میری وجہ سے یہ کام چھوڑ دو چاہتی ہو تو شوق سے چھوڑ دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں تمہیں وہ تمام رقم لوٹا دوں گی جو تاکہ تم اپنے ماں باپ کا علاج کرا سکو۔ تمہارا ایک ایک پیسہ میرے پاس امانت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ایک عزت والی زندگی شروع کرو۔ تمہارا باپ جب تمہیں یہاں لے کر آیا تھا تو اس نے تمہیں بیچا نہیں تھا، اس نے تمہارا ایک پیسہ وصول نہیں کیا، اس لیے تمہارے پیسے پر تمہارا حق ہے یا تمہارے باپ کا حق ہے۔ پھر میرے گرو کی اس شفقت اور اتنی بڑی قربانی نے میرے دل میں ان کے لیے احترام اور بڑھا دیا۔ وہ بھی ایک ماں ہی تھے جنہوں نے حالات کے تھپیڑے کھا کر اپنی انسانیت کو زندہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے گرو کو گلے لگایا، وہ لمحہ بہت بھاری تھا، ہم دونوں رو رہے تھے۔ گرو نے کافی سارے پیسے مجھے دیے اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں انہیں اپنی ماں کی طرح ہمیشہ یاد رکھوں گی اور ان کی خدمت میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ گرو کی اجازت اور ان کی لٹائی ہوئی رقم نے میری زندگی کے بند دروازے کھول دیے۔ میں نے وہ ساری جمع پونجی اپنے ماں باپ کے قدموں میں ڈال دی جس سے ماں کا مہنگا ترین علاج ممکن ہوا تھا اور گھر کی خستہ حالی کا بھی نقشہ بدلنے لگا تھا۔
اور پھر اللہ نے ایسی کروٹ لی کہ میرے بھائی احمد کو ایک باوقار ملازمت بھی مل گئی، جس سے ہماری عزت نفس کو ایک نیا حوصلہ دیا گیا۔ میری ماں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی یعنی اپنے کانوں کی وہ بالیاں بیچ دیں جو ان کے لیے بہت قیمتی تھی، وہ صرف اس لیے کہ وہ مجھے اس مبارک سفر پر بھیج سکیں جس کی خواہش ہر مسلمان کو ہوتی ہے۔ میری ماں چاہتی تھی کہ میں عمرہ کروں اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگوں۔ میں ان کی بالیاں بیچنے کے خلاف تھی، لیکن ماں کی ضد اور محبت کے آگے میں ہار گئی اور میں نے ان کی کمائی سے، ان کے کانوں کی بالیوں سے عمرہ کی سعادت حاصل کر دی، اور وہاں اللہ کے گھر میں نے اپنی پرانی زندگی کے سارے گناہوں اور دکھوں کو کھول کر رکھ دیا اور دھو ڈالا، اور وہیں سے پلٹ کر میں نے وہ تمام کام ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے، انہیں خیر آباد کہہ دیا، اور اس بات میں گرو نے میرا بہت ساتھ دیا۔ آج بھی میں اپنے بھائی احمد کے ساتھ عزت سے رہتی ہوں۔ میں نے ان پیسوں سے ایک چھوٹی سی دکان بنا لی ہے جسے میں چلاتی ہوں تاکہ میں احمد کا ساتھ دے سکوں۔ میں خود چلاتی ہوں اور اب معاشرے کی نظروں میں میرے لیے کوئی حقارت نہیں ہے۔ میرا بھائی فخر سے میرا تعارف کراتا ہے اور میری بہنیں بھی آتی ہیں، مجھ سے ملتی ہیں، اپنے بچوں کو لے کر آتی ہیں، اور میری ماں تو مجھے دیکھ کر جیتی ہے۔ اب دونوں میرے ماں باپ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور مجھے دیکھتے ہی اپنی بیماری بھول جاتے ہیں۔ اب میں باقاعدگی سے گرو سے ملنے بھی جاتی ہوں اور انہیں اپنی سگی ماں کا درجہ دیتے ہوئے ان کی خدمت کرتی ہوں، کیونکہ وہ جیسے بھی تھے انہوں نے مجھے پالا تھا، میری پرورش کی تھی۔ کسی بھی انسان کو اس کی پیدائش خلقت کی بنیاد پر دھتکارنا نہیں چاہیے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے، معاشرے کا سب سے بڑا ظلم ہے کہ اولاد کو لوگوں کی باتوں کی خاطر گھر سے نکال دیا جائے۔ انسانیت کا قتل ہے یہ۔ خواجہ سرابی اللہ کی تخلیق ہے، اگر خاندان والے اسے اپنا لیں تو وہ نفرت کی نہیں بلکہ عزت و محبت کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اصل داغ کسی کے گھر ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہوتا، بلکہ اسے ٹھکرا دینے والوں کے دل کی سختی میں ہوتا ہے۔ اگر معاشرہ ہماری طرف بھی ہمدردی کا ہاتھ بڑھائے تو ہماری بھی بکھری ہوئی زندگی سدھر سکتی ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ کہانی میں لکھنے میں کچھ مسٹیکس ہوئی ہیں، ان مسٹیکس کو وائس اوور کے ذریعے ٹھیک کر دیا گیا ہے۔